کہ حکم کی تعریف جو مصطلح ہے اصطلاح فقہا میں ہے وہ تو خطاب اللہ نہیں ہے، وہ تو ما ثبت بالخطاب ہے. جی اور اسی طرح جو ہے وہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ دوسرا اعتراض تھا. یخرج عنہ ما یتعلق بفعل صبی، افعال صبی کو شامل نہیں ہے کیونکہ افعال مکلفین ہیں، صبی غیر مکلف ہوتا ہے. اس پہ اس نے کہا کہ فینبغی ان یقال بافعال العباد، افعال عباد کہنا چاہیے. تو ہمارا ماتن اچھا آدمی ہے، مان جاتا ہے. کیا مان جاتا ہے، علامہ تفتزانی نہیں مانتے، سمجھے. اب تیسرا اعتراض ہے وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حکم کی جو تعریف آپ نے کی خطاب اللہ تعالی، یہ تعریف جامع نہیں ہے. کیا جامع نہیں ہے؟ اوپر بھی یہی جامع نہیں ہے، یعنی اس کے اندر افعال سبھی نہیں آتے. جی یہاں پر پھر کہتے ہیں جامع نہیں ہے، اس کے اندر وہ حکم جو ثابت ہوا ہے قیاس کے ساتھ وہ شامل نہیں ہے. کس طرح شامل نہیں ہے؟ اس طرح شامل نہیں ہے کہ آپ نے کہا الحکم خطاب اللہ ہے. حکم کیا ہے؟ خطاب اللہ. قیاس جو ہوتا ہے وہ خطاب اللہ تو نہیں ہوتا. جی قیاس جو ہوتا ہے وہ خطاب اللہ نہیں ہوتا. سمجھے؟ جی یہ نہیں سمجھ میں؟ جی سمجھ گئے. تو اس کا جواب دیتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قیاس مظہر للحکم ہے، مثبت للحکم. جی کیا قیاس مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت للحکم نہیں ہوتا. مارکیٹ اس کی اپنی نہیں ہے. جی مارکیٹ اپنی نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، ظاہر کرنے والا. جی جواب کا خلاصہ جی وَيَخْرُجُ مِنْهُ اعتراض ہے اور نکل جائے گا منہ اس تعریف سے ما وہ حکم ثبت بالقیاس جو ثابت ہوا ہے قیاس سے، حالانکہ وہ حکم ہی ہے. جی تو اس کو نکلنا نہیں چاہیے. جی اذ لا خطاب ہا ہونا کیونکہ نہیں ہے یہاں پر کوئی خطاب، خطاب اللہ موجود نہیں ہے قیاس کے اندر. ہا ہونا قیاس تو جو ہے جی الا ان یقال، الا ان یقال. عبداللہ یہ الا ان یقال کو بریکٹ میں کیوں بند کیا ہے؟ یہ تنقیقی عبارت ہے بھیا. ہاں اچھا الا ان یقال کے بعد تنقیقی عبارت کیا ہے آگے؟ ایک ڈیڑھ لگی رہا آگے. آگے کیا ہے تمہاری کتاب میں؟ الا ان یقال کے بعد کیا ہے؟ لا يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا الا انه ثبت. لا انه الا انه نہیں ہے، لا انه ہے. لہذا لا انه. ہاں کہاں سے ہے؟ اوپر سے ملاؤ. الا ان یقال کو آگے سے ملاؤ. الا ان يقال لا يدرك بالقياس. لا يدرك بالقياس ہے يدرك بالقياس ہے؟ لا يدرك صحیح ہے، يدرك بالقياس. ہاں تو جواب ہے کیا ہے؟ جواب الا ان یقال مگر یہی جواب دیا جائے گا يدرك بالقياس. کیا يدرك بالقياس؟ قیاس سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے بھائی ان الخطاب ورد بهذا، جی کہ خطاب اس حکم کو لے کر وارد ہوا ہے. لا انه ثبت بالقياس، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے قیاس سے ثابت ہوا ہے، اس طرح نہیں. جی یہ جواب سمجھے؟ جی صحیح. الا ان یقال کے اوپر تھوڑی وہ نحوی بات کرتے ہیں، سمجھے نا، ترکیب کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کو متن پڑھا دیا تھا کہ وہ جواب سمجھ میں آ جائے. جی کہتے ہیں الا ان یقال کے اندر جو ان ہے نا جی یہ مصدریہ ہے. کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. یقال مضارع بمعنی کس چیز کے ہے؟ قول مصدر کے ہے. جی صحیح ہے. جی اور کبھی کبھی جو ہے مصدر وہ ظرف واقع ہوتا ہے. کیا کبھی کبھی مصدر ظرف واقع ہوتا ہے، وقت اور ٹائم کا معنی دیتا ہے. وقت اور ٹائم کا معنی دیتا ہے. تو عبارت یوں ہوگی کہ الا ان یقال. کیا؟ الا ان یقال الا وقت قولی. کیا؟ الا وقت قوله. سمجھے؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی
پھر کہتا ہے الا ان یقال جو ہے نا جی یہ استثناء مفرغ ہے. کیا ہے؟ استثناء مفرغ. استثناء مفرغ اس کو کہتے ہیں جس کا مستثنیٰ منہ ہو مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہوتا ہے. جی سمجھے؟ جی. تو الا ان یقال جو لفظ ہے استثناء ہے، استثناء مفرغ ہے، یعنی مستثنیٰ منہ ہو اس کا موجود نہیں ہے. اور یقال قول کے معنی میں ہے، یعنی مصدر کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ مصدر کے معنی. کیونکہ اس پر ان مصدریہ کیا ہوا ہے؟ داخل ہوا ہے. اور مصدر کے معنی میں لانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ظرف کے معنی میں. ظرف کے معنی میں. کیونکہ مصدر کبھی کبھی کیا واقع ہوتا ہے؟ ظرف واقع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ الا ان یقال کا معنی ہے الا وقت قولی. جی. سمجھے نا؟ جی. لیکن اب مسئلہ ہے کہ اس کا مستثنیٰ منہ ہو جو کہ مذکور نہیں ہے جی. وہ کیا ہے؟ کیا وہ کیا ہے؟ فی جمیع الاوقات. کیا؟ فی جمیع الاوقات. سمجھے؟ جی. آگے خود عبارت بنائے گا. دیکھو الا ان یقال اعلم ان المصادر، جان لو کہ مصدر جو ہوتے ہیں قد تقع ظرفا. قد تقع ظرفا. کبھی کبھی کیا واقع ہوتے ہیں؟ ظرف واقع ہوتے ہیں. نہ جس طرح آتی کا طلوع الشمس. آتی کا طلوع الشمس. میں تیرے پاس آؤں گا طلوع شمس میں. اے وقت طلوعہا یعنی وقت طلوع شمس. جی. یعنی وقت طلوع شمس. آیا؟ جی. اچھا جی. تو طلوع مصدر بمانا کس چیز کے ہے؟ وقت طلوع. ظرف کے معنی میں. توجہ ہے؟ جی. فقولہ تو قول تنقیح والے کا اپنا ہی قول ہے اس کا. سمجھے نا؟ باطن کا. الا ان یقال من هذا الباب. الا ان یقال بھی اسی باب اسی بات سے ہے. جی. فانه استثناء مفرغ. اسی طرح یہ استثناء کیا ہے؟ مفرغ ہے. یعنی اس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ محذوف ہے. من قوله کس چیز سے استثناء مفرغ ہے؟ ويخرج منه ما ثبت بالقياس. سمجھے نا؟ جی. اے فی جمیع الاوقات. اے فی جمیع الاوقات. اس سے اس کا استثناء ہوا ہے. یہ ہے مستثنیٰ منہ جو کہ محذوف. جی. سمجھ میں آئی؟ جی سر. اے فی جمیع الاوقات یعنی تمام اوقات کے اندر الا وقت قوله فی جواب الاشکال، مگر جس وقت اشکال کے جواب میں کہے گا تو اس وقت کے اندر جو ہے ما ثبت بالقیاس نہیں ہوگا. ما ثبت بالقیاس شامل ہو جائے گا کس چیز کو؟ حکم کو بھی. یدرک بالقیاس. یدرک بالقیاس کہ معلوم کیا جاتا ہے قیاس کے ساتھ کہ خطاب وارد ہوا ہے اس حکم کو لے کر بھی. الا انه ثبت بالقیاس لا انه ثبت بالقیاس. نہ یہ کہ یہ ثابت ہوا ہے کس چیز کے ساتھ؟ قیاس کے ساتھ. ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ ظاہر ہوا ہے. فإن القياس مظهر للحكم لا مثبت له. تو قیاس جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے حکم کو، لا مثبت له اس کو ثابت کرنے والا اور بنانے والا نہیں ہے. فانتفع الاشکال تو اشکال ختم ہو گیا. کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں. صحیح ہے؟ توجہ ہے؟ جی. تو وہ جو حکم ثابت ہوا ہے نا قیاس سے، جی. وہ ثابت نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں وہ ظاہر ہوا ہے. ظاہر ہوا ہے. جی. آپ کو لگتا یوں ہے کہ ثابت بالقیاس. جی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. کیونکہ قیاس نے کام کیا کیا ہے؟ مقیس علیہ تھا. جی. اس کی علت کو ظاہر کر دیا. جی. اس کی علت کو نکال کے پھر وہی علت جب مقیس کے اندر نظر آ گئی تو حکم مقیس علیہ والا مقیس کو دے دیا. جی. دیکھو وہ چوتھا اعتراض ہے. جی. کہتے ہیں اسی طرح آپ کی جو تعریف ہے یہ جامع نہیں ہے. اسی طرح آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. یخرج نحو آمنو و فاعتبروا. آمنو بھی نکل جائے گا اس سے، فاعتبروا بھی نکل جائے. من الحد تعریف حکم سے. جی. تعریف حکم سے. ما انہما حکمان، حالانکہ آمنو اور فاعتبروا دونوں کے دونوں کیا ہے؟ حکم ہے. جی. دونوں کے دونوں کیا ہے؟ حکم. کیسے حکم ہے؟ فالمراد بالایمان ہا ہونا التصدیق. مراد ایمان سے کیا چیز ہے؟ تصدیق. فوجوب التصدیق حکم. تصدیق قلبی کا واجب ہونا یہ کیا ہے؟ حکم. آمینو کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر وجوب تصدیق قلبی کا، تصدیق قلبی جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. جی. سمجھے نا؟ جی. ما انہ لیس من الافعال.
حالانکہ یہ افعال میں سے تو نہیں ہے. اور تم نے تعریف حکم کی کس طرح؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. جی. تو افعال سے متبادر کون سے افعال ہوتے ہیں؟ افعال جوارح اور اعضاء ہوتے ہیں. جی. جو اعضاء سے افعال صادر ہوتے ہیں. اور ایمان اور قیاس کا تعلق وہ قلب کے ساتھ ہے، اعضاء کے ساتھ نہیں ہے. لہذا اس تعریف کو جو ہے، آپ کی جو تعریف ہے وہ آمنو اور فاتبرو کو شامل نہیں. اتنا سمجھا؟ جی. ما انه ليس من الافعال، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایمان اور اعتبار افعال کے قبیل سے نہیں ہے. اذا المراد بالافعال المذکورۃ اذا المراد بالافعال المذکورۃ، کیونکہ مراد افعال مذکورہ سے افعال الجوارح. وہ کون سے افعال ہیں؟ وہ وجوب الاعتبار ای القیاس، اور واجب ہونا قیاس کا حکم، یہ ایک حکم ہے. فاتبرو امر ہے، سمجھے نا؟ ما انه ليس من افعال الجوارح، حالانکہ یہ افعال جوارح میں سے تو نہیں. تو آپ نے جو تعریف کی ہے کس چیز کی؟ حکم کی. کہ حکم کہتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. اب آمنو اور فاتبرو قرآن کریم کے احکامات ہیں اور دونوں کے دونوں خطاب اللہ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن افعال مکلفین کا لفظ آپ کا جو ہے ان کو شامل نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ یہ ہے تو حکم، تو جب ان کو شامل نہیں ہو رہا ہے تو تعریف آپ کی جامع نہیں. اس کا جواب آگے دیتا ہے. ابھی 5واں اعتراض ذکر کرے گا، پھر ایک ساتھ دونوں کے جواب دیں. جواب یہ دیتا ہے کہ افعال سے مراد عام ہے، افعال قلب کو بھی شامل ہے، جوارح کو بھی شامل ہے. جب افعال قلب کو شامل ہو گیا تو آمینوں کو بھی شامل ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ فاتبرو کو بھی کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. یہ جواب دے رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے ادھر دیکھو، کہتا ہے جب دونوں کو شامل ہو گیا، کیا؟ دونوں کو شامل ہو گیا. افعال مکلفین کو بھی شامل ہو گیا، اور کس کو شامل ہو؟ فاتبرو کو بھی شامل ہو گیا، آمنو کو بھی کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی افعال قلب بھی اس کے اندر آ گئے اور افعال جوارح بھی آ گئے. تو پھر آگے جو کہا فقہ کی تعریف میں العملیہ، وہی پرانا اعتراض العملیہ، تو کیا ہو گیا؟ تکرار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ افعال مکلفین کیا اور عملیہ کیا؟ افعال مکلفین کیا اور عملیہ ایک ہی چیز ہے. اس کا جواب یہ دے گا کہ ادھر عام ہے، درخواست ہے. وہی ادھر عام ہے درخواست. کتاب اللہ کے اندر جو افعال مکلفین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جب وہ عام ہے تو آمن اور فاتبرو کو حکم کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. سمجھ؟ وہ خارج نہیں، اور تعریف کیا ہو گئی؟ جامع ہو گئی حکم کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں پر عملیہ جو کہا کس چیز کے اندر آ رہا ہے؟ فقہ کی تعریف کے اندر عملیہ کا لفظ آ رہا ہے. تو عملیہ کا جو لفظ فقہ کی تعریف کے اندر آ رہا ہے، وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تکرار ہے جس طرح کہ معترض نے کہا، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ عام تھا، یہ خاص ہو گیا. تعریفیں ہیں دو. عبداللہ سمجھ میں آیا نا؟ ایک تعریف چل رہی ہے کسی چیز کی حکم کی اور دوسری چل رہی ہے فقہ کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح ان دونوں کو لے کے اعتراض کر رہے ہیں. دونوں کو لے کے کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکم کا جو لفظ ہے وہ بھی فقہ کی تعریف میں ہے. فقہ کی تعریف میں کدھر تھا؟ الحکم کدھر ہے؟ فقہ کی تعریف میں حکم کا لفظ ہے. امام شافعی نے کیا؟ احکام، اسی احکام میں حکم پڑا ہوا ہے. تو یوں ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ. سمجھ میں آیا نا؟ یہ جو تعریف ہے اس میں ہے کون سا لفظ؟ احکام کا. توجہ ہے؟ تو احکام کا لفظ، پھر حکم کی تعریف، پھر فقہ کی تعریف کے ساتھ اس کا تقاضا آیا. اچھا جی دیکھیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وَيَقَعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. آخری اعتراض ہے. اور واقع ہوگا تکرار
واقع ہوتا ہے تکرار العملیہ کی قید میں اور المتعلق بافعال المکلفین کے درمیان میں. لأنه قال فی حد الفقہ، یہاں سے وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ کہا اس نے فقہ کی تعریف میں. فقہ کی تعریف کس طرح کی؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ. عملیہ کا لفظ ہے. اچھا، وفی الحکم کیا؟ جب اس نے حکم کی تعریف کی ماتن نے تو وہاں پر کیا کہا؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. بافعال المکلفین، سمجھے نا؟ فیکون حد الفقہ. اب فقہ کی جو تعریف ہے وہ یوں ہو گئی، العلم بخطابات اللہ. بالاحکام کو ہٹا دو، بخطابات اللہ. ادھر دیکھو، احکام کو کیوں ہٹا دو؟ کیونکہ جو احکام کی تعریف ہے وہی لگا دو، وہی تعریف لگا دو. سمجھے نا؟ اچھا، یہاں خطابات کیوں لایا؟ کیونکہ احکام جمع ہے. جمع صحیح ہے. تو جمع کی کا معنی جمع کے ساتھ ہی کرنا ہے. العلم بخطابات اللہ تعالی المتعلقۃ بافعال المکلفین. یہاں تک پڑھا؟ آگے پوری تعریف تو مقصود نہیں ہے نا. الشرعیہ اب واپس فقہ کی تعریف پہ آ گیا. العملیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فیقع تکرار. تکرار واقع ہوا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب اعتراض کو اس نے کس طرح جوڑا آپ نے سمجھ لیا نا؟ آخر میں بالکل وضاحت کر دی خود ہی. عبداللہ تم نے سمجھا کہ آپ نے جو فقہ کی تعریف کی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ الی آخرہ، تو پھر آپ نے کہا کہ اب ہم اس فقہ کی تعریف کے مفردات کو کیا کرتے ہیں؟ جزیات کو واضح کرتے ہیں. صحیح ہے. پھر الاحکام کے ضمن میں جو حکم پڑا ہوا ہے اس کی آپ نے وضاحت شروع کر دی خطاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب ہم یوں تعریف کریں گے کہ حکم کے لفظ کو ہٹا دیں گے، الاحکام کے لفظ کو، اس کی جو پوری تعریف ہے وہ لگا دیں گے. پھر جب وہ تعریف پوری ہو جائے گی اس کے بعد آگے سے پھر دوبارہ وہی تعریف فقہ والی کیا کر دیں گے، تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اسی انداز کو جب اس نے اختیار کیا تو کہتے ہیں تکرار لازم آ گئی. ادھر ہے افعال مکلفین. افعال مکلفین نام ہے کاموں کا. ادھر ہے الشرعیہ کے بعد العملیہ، یہ بھی نام ہے کاموں کا. سمجھے؟ تو ہوا تکرار. کیا تکرار؟ الا یقال سے جواب. الا یقال مگر یہ کہ کہا جائے گا نانی بالافعال، ہم مراد لیتے ہیں افعال مکلفین سے. کیا؟ افعال مکلفین سے. بالافعال، سمجھا نا؟ بالافعال ای بافعال المکلفین فی تعریف الحکم. ما یؤم فعل الجوارح وفعل القلب. صحیح. وہ جو عام ہو جوارح اور قلب کے فعل دونوں. لہذا آمنو بھی آ گیا، فاعتبروا بھی آ گیا. وبالعملیت، اور عملیہ کے لفظ سے جو کہ واقعہ ہے کہاں پر؟ فی تعریف الفقہ لا فی تعریف الحکم. العملیہ کا لفظ جو فقہ کی تعریف میں آیا. ما یختص بالجوارح، وہ جو خاص ہو کس چیز کے ساتھ؟ جوارح کے ساتھ. تخصیص بعد التعمیم، تعمیم بعد التخصیص. یہ عربیت کے اندر عام آتی رہتی. فندفع بهذه العنایت التکرار. صحیح. تو ختم ہو گیا اس جواب کے ذریعے سے التکرار. تکرار یعنی پانچویں اعتراض کا جواب آ گیا. وخرج جواب الاشکال المتقدم، اور نکل آیا جواب ما قبل چوتھے اعتراض کا بھی. کون سا اعتراض تھا؟ وہ ہوا قولہ یخرج نحو آمنوا وفاعتبروا. وہ قول تھا معترض کا کہ آمنوا اور فاعتبروا نکل جائیں گے. لأنه لما كان المراد من أفعال المكلفين ما يؤم فعل الجوارح وفعل القلب لا يخرج نحو آمنوا وفاعتبروا من حد الحكم. آسان ہے نا؟ سر. کیونکہ جب مراد افعال مکلفین سے وہ ہے جو عام ہو، فعل جوارح اور فعل قلب کو شامل ہو، تو نہیں خارج ہوگا تعریف حکم سے آمنو اور فاعتبروا کی طرح احکامات. سمجھے نا؟ من حد الحکم، حکم کی تعریف سے یہ خارج نہیں ہوں گے. لأنہما، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں من افعال القلب، یہ افعال قلب میں سے ہیں. دونوں کے دونوں کیا؟ آمنو اور فاعتبروا. بس